confirmed the president has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. ایران کی ننگ تجاویز پر صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت، ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی. کہا صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی ٹیم سے ملاقات کی اور ایران کی ننگ تجاویز کا جائزہ لیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے ایران سے براہ راست مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز بھجوائیں جس میں ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش کی گئی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے. یقینی بنانا ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے. ایران شدید معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے سنجیدہ. ایران ٹرمپ کی پیشکش پر غور کرنے کو تیار. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے روسی میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر ٹرمپ کے مذاکرات کی درخواست پر غور کر رہے ہیں. امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اس لیے مذاکرات کی درخواست کی. ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر سے ملاقات. کہا ایران اور روس اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. روس نے ہمیشہ ہماری اور ہم نے روس کی حمایت کی. دونوں ملکوں کی دوستی مزید گہری ہوگی. ایرانی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکی حملوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. روسی صدر پیوٹن نے کہا گزشتہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی کا ذاتی پیغام ملا. ایرانی قوم بڑی بہادری سے لڑ رہی ہے. امید ہے ایران جلد اس مشکل وقت سے نکل کر امن کی طرف بڑھے گا. عباس اراغچی کو یقین دلائے کہ روس ایران اور خطے کے مفاد میں وہ سب کچھ کرے گا جس سے جلد امن قائم ہو سکے. ملاقات میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی موجود تھے. نئے قانون کے تحت آبنہ ہرمز کا کنٹرول اب ایرانی فوج کے پاس ہوگا. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا فوج پہلے ہی دشمن جہازوں کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اب آبنہ ہرمز سے ہونے والی تمام کمائی اور لین دین ڈالر کے بجائے ایرانی کرنسی میں کیا جائے گا. امریکی وزیر خارجہ نے ایران کا اقدام ناقابل قبول قرار دے دیا. مارکو روبیو نے کہا آبنہ ہرمز پر فیس عائد کرنے کی کوشش برداشت نہیں کر سکتے. ایران یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی گزرگاہ کون استعمال کرے گا کون نہیں. Closure of the Strait of Hormuz, first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities. No doubt developing countries will be the most affected. آبنہ ہرمز کی بندی سے ترقی پذیر ملک زیادہ متاثر ہیں. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب. کہا چین، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے ساتھ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا. پاکستان اس بحران کے حل کے لیے سفارتکاری اور ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہے. امن کے لیے پاکستان ڈپلومیسی اور مذاکرات کی ہر ممکن کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. امریکی نمائندے نے خطاب میں کہا آبنہ ہرمز ایران کی ملکیت نہیں ہے. ایران کی جانب سے جہاز گزرنے کی فیس رشوت کے برابر ہے. ایران کو آبنہ ہرمز میں مہم جوئی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی آبنہ ہرمز کھولنے کی اپیل. اپنے ٹویٹ میں اپیل کی فریقین آبنہ ہرمز کھولیں، جہازوں کو گزرنے دیں، کوئی ٹول نہ لیں، تجارت دوبارہ شروع ہونے دیں، جہاز رانی کے حقوق اور آزادیوں کا احترام کیا جانا چاہیے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں، محفوظ بلا روک ٹوک راستہ معاشی اور انسانی ضرورت ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. برینڈ خام تیل $109 فی بیرل ہو گیا. WTI کروڈ 2.77% اضافے سے $97 فی بیرل سے تجاوز. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے رابطہ.
جویڈ کوپر سے گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے سفارتی کوششوں اور مذاکراتی کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطے کی اہمیت پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی میں بھی رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ نے علاقائی اور عالمی رہنماؤں سے اپنے رابطوں سے اسحاق ڈار کو آگاہ کیا۔ پاکستان اور مصر کا خطے اور اس سے باہر امن کے لیے مسلسل سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس عشائی میں فائرنگ کرنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ملزم پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا۔ ملزم کو 3 الزامات پر مبنی کیس میں اسلحے سے متعلق الزامات کا بھی سامنا ہے۔ امریکی عدالت کا ملزم کو عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا حکم۔ کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ اے بی سی نیوز کے صحافی جیمی گمل کے امریکی خاتون اول سے متعلق ریمارکس پر ٹرمپ برہم۔ ڈزنی اور اے بی سی نیٹ ورک سے صحافی کو ملازمت سے فارغ کرنے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں میلانیہ ٹرمپ کے بارے میں صحافی کے ریمارکس انتہائی حیران کن اور شرمناک ہے۔ صحافی نے اپنے شو میں میلانیہ کو متوقع بیوہ ظاہر کیا اور اس کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ صحافی کے ریمارکس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ It's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler. ڈیموکریٹ رہنما صدر ٹرمپ کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہی ہیں۔ یہ حملہ کسی ڈیموکریٹ صدر پر ہوا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ صدر ٹرمپ پر 2 سال میں تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ صدر ٹرمپ سے زیادہ آج تک کسی نے دھمکیوں اور گولیوں کا سامنا نہیں کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے فائرنگ کے فوری بعد سیکرٹ سروس کا کردار قابل تحسین ہے۔ صدر ٹرمپ کا سیکرٹ سروس پر اعتماد برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوگا۔ کرکٹ شائقین کی بھرپور فرمائش وزیراعظم نے پوری کر دی۔ پی ایس ایل فائنل کے بعد پلے آف میچز میں آنے کی بھی اجازت مل گئی۔ پی ایس ایل کا جوش بڑھانے اسٹیڈیم آئیں گے۔ کرکٹ دیوانے خالی اسٹینڈز پر پھر سے بھر جائیں گے۔ چھکے چوکوں پر نعرے لگیں گے۔ کراچی میں آج پشاور اسلام آباد کے کوالیفائرز میں شائقین آئیں گے۔ چیئرمین پی سی بی نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد خوشخبری سنا دی۔ وزیراعظم نے پی ایس ایل 11 کے آخری مرحلے میں شائقین کو آنے کی اجازت دے دی۔ دلچسپ اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور کرکٹ کا انتظار۔ وزیراعظم نے کہا شائقین اسٹیڈیم آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ شائقین کا اوپن پی ایس ایل فار پبلک #X پر گلوبل ٹاپ 10 بنا رہا۔ کوالیفائر میچ کے لیے ٹکٹ کی قیمت 500 روپے مقرر۔ شدید گرمی کے بعد پنجاب، بلوچستان اور بالائی سندھ میں بارش کی انٹری۔ گرمی کی شدت میں کمی۔ خانپور، ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور میں بارش۔ بہاڑی، طبہ، سلطانپور میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بھکن میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش۔ میاں چنو میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیت میں کام کرنے والا شخص جان سے گیا۔ نصیر آباد کے نواحی علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 1 بچے زخمی۔ چوک سرور شہید میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 بھینسیں ہلاک ہو گئیں۔ کمبر شہداد کوٹ میں آسمانی بجلی گرنے کے 3 واقعات میں 2 بچے جاں بحق، بچی سمیت 3 افراد زخمی۔ شکارپور کے گوٹھ قادر بخش میں آسمانی بجلی گرنے سے کھجور کے درختوں میں آگ لگ گئی۔ گندم کی فصل اور مویشیوں کا چارہ بھی جل گیا۔ جیکب آباد میں بارش سے موسم بہتر ہو گیا۔ ڈیرہ مراد جمالی اور نصیر آباد میں بھی برسات۔ مختلف شہروں میں آج گرمی کا راج رہا۔ جیکب آباد کمبر میں درجہ حرارت 46، دادو سکھر میں 45، لاڑکانہ میں 44 ڈگری رہا۔ لاہور، فیصل آباد، رحیم خان، ساہیوال میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ مئی کے آغاز میں ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔